بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت انٹرسٹنگ اور اہم ویڈیو ہے اور آج آپ اس کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کافی لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان، آج کل خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً ڈیفالٹ کا جو ہے نا ٹاپک بہت زیادہ سرگرم ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا۔ دیکھیں، پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے ملک کو آباد و شاد رکھے، ہمارا پیارا وطن ہے، کبھی ایسی کوئی کنڈیشن نہ بنے، اور ہم سب دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک جو ہے نا اس حکومت کو، جو بھی حکومت ہے، جو بھی ان کو اللہ اتنی توفیق دے کہ ہمارے ملک کو اس پریشانی سے نکالیں۔ تو ابھی ایک میں آپ کے سامنے ایک چارٹ آ رہا ہے کہ اس ٹائم یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو 5% رسک تھا، اور ابھی جو دوسری حکومت آئی ہے تو اس میں 75% رسک ہے ڈیفالٹ کرنے کا۔ تو میں آپ سے آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کنڈیشن ایسی کوئی خدا نخواستہ بن جاتی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا، تو جو لوگوں کے بینکوں میں پیسے پڑے ہیں اکاؤنٹس میں، تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا بینک ان کو پیمنٹ واپس کرے گا؟ کس طریقے سے کرے گا؟ کیا ٹائم لگے گا؟ کیا ڈیفالٹ کی صورت میں بینک ڈیفالٹ ہو گئے یا ملک دیوالیہ ہو گیا تو یہ پیسے حکومت لے لے گی یا عوام کی امانت ان کو واپس ملے گی؟ تو اس ویڈیو کو غور سے سنیں، کافی لمبا پروسیس ہوگا، ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں، کیسے ہوتا ہے ڈیفالٹ؟ میں آپ کو ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ایک بینک سے 1 لاکھ روپے کا قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ 12 منتھ یعنی کہ 1 سال کے لیے مجھے لون چاہیے، تو بینک نے لیٹ سپوز آپ کی 8 سے 9 ہزار روپے قسط مقرر کر دی، اس میں بینک اپنا پروفٹ بھی لگائے گا، تو آپ نے 1 لاکھ روپے 1 سال میں کلیئر کرنا ہے۔ اب آپ نے 3-4 انسٹالمنٹ دی ہیں، تو چوتھی پانچویں انسٹالمنٹ آئی ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے اب بینک کو قسط دینی ہے، تو بینک آپ سے رابطہ کرے گا کہ آپ نے اس منتھ کی قسط نہیں دی، تو آپ کہیں گے کہ میرے تھوڑے حالات خراب ہیں تو میں ابھی پیمنٹ نہیں دے سکتا، تو میں نیکسٹ منتھ دوں گا، ٹھیک ہے، تو بینک کہے گا ٹھیک ہے نیکسٹ منتھ دے دیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نیکسٹ منتھ دے تو دیں گے، لیکن ایک قسم کی آپ کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے، جو کہ آپ کا ایک ٹرسٹ تھا بینک کے ساتھ، وہ ختم ہو جائے گا۔ بینک یہ سمجھے گا کہ یار یہ بندہ تو اب میرے پیسے دینے کے قابل نہیں رہا، اس مہینے اس کے پاس نہیں ہوئے کہ اگلے مہینے دے گا، تو اس طرح کا ایک یعنی کہ آپ کو وہ ڈیفالٹ سمجھ لیتا ہے کہ بندہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یا اس کے پاس جو ایک پلان تھا بزنس کا یا ریٹرن کرنے کا تو وہ اس کا کامیاب نہیں ہوا، تو آپ کی CIB رپورٹ بھی نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ایک مہینے انسٹالمنٹ نہیں دی اور دوسرے مہینے دیا ہے تو نیگیٹو آپ کا امپیکٹ تو پڑ گیا نا بینک پہ۔ دوسری CIB رپورٹ جو ہوتی ہے الیکٹرانک چیک انٹیلیجنس بیورو، ٹھیک ہے نا، الیکٹرانک کریڈٹ انفارمیشن بیورو، ایک میں نے آپ ڈیٹیل میں ٹاپک بنایا ہوا ہے، تو وہ آپ کی تو آٹومیٹک نیگیٹو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کسی اور بینک سے آپ لون نہیں لے سکتے، یہ ہو جاتا ہے ڈیفالٹ، یعنی کہ بینک کا اور آپ کا ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جیسے کنٹری ہمارے ملک کا حال بنا ہوا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا، یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ملک کے اندر ڈالرز ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ہے یا کوئی بھی کنٹری ہے، وہ اب امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز یہاں سے پاکستان کے کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل کنٹری جاتے ہیں، وہاں پہ مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں، پاکستان کی ارننگ ہے۔ کچھ امپورٹس کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اسپیئر پارٹس لے لیں گاڑیوں کے، جاپان ہونڈا گاڑی وغیرہ، یا کوئی لیپ ٹاپس ہو گئے، یا اس طرح کے کوئی بھی آئٹمز ہیں جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے۔ تو جب آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ اس کرنسی میں دینی پڑتی ہے جہاں سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں، جس کنٹری سے۔ اس ٹائم سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے ہر جگہ پہ ڈالرز چل رہا ہے، کیونکہ ڈالر اس ٹائم کرنسی میں سب کا سمجھو سردار ہے۔ تو اب آپ نے امپورٹ کرنی ہے تو آپ نے لیٹ سپوز جتنے بھی اماؤنٹس کے پیمنٹ کرنی ہے تو آپ نے ڈالرز میں کرنی ہے۔ تو اب آپ کے جب ملک میں ڈالر نہیں ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ ڈیفالٹ کریں گے۔ اب آگے والا ایک کنٹری ہے، لیٹ سپوز جاپان ہے یا فرانس ہے یا جرمنی ہے، کوئی آپ کو چیز دے رہا ہے، وہ آپ سے پاکستانی روپیز تو نہیں مانگے گا، وہ کہے گا مجھے ڈالرز میں پیمنٹ دیں۔ اب دوسرا اس کا جو بیک بون تھا، ایک ستون تھا کہ فارن ریمیٹنس تھی، فارن میں بہت زیادہ پاکستانی رہتے ہیں تو وہ اپنے ملک کو کافی ڈالرز بیچتے تھے، تو اس حساب سے ہماری ایک سمجھے کہ بیک بون ایک ریڑھ کی ہڈی جو تھی وہ ایک ریمیٹنس تھی، وہ بھی اب کچھ ریشو ہو گیا کہ کم ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے ملک میں ڈالر کم ہو گئے ہیں۔ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بھی سفر ہوگی، ہمارا اور بھی ایشوز بنیں گے جب ڈالرز ملک میں نہیں ہوں گے، تو اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان یا XYZ کہیں کسی اور کنٹری میں بلیک میں ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو ڈیفالٹ کنٹری اس وقت کرتا ہے جب ملک میں ڈالر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اب آپ کو اتنے ڈالر ارینج کرنے ہیں کہ اگر آپ اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بڑھائیں گے
تو آپ نے ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہوا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایک پیکیج ہے کہ آپ نے منتھلی نہیں تو ہر 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد ان کو ود پروفٹ اور انٹرسٹ ان کو آپ نے قسط واپس کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے ایک $1 بلین لیا ہے تو اگلے سال آپ نے ان میں اس ڈالرز میں کچھ ان کو واپس بھی کرنا ہے، تو جو آپ واپس کریں گے تو وہ ڈالرز میں جائے گا، وہ تو آپ سے پاکستانی کرنسی میں نہیں لیتے۔ تو اس صورت میں جب آپ آئی ایم ایف کو اپنی اس کی قسط ریفنڈ نہیں کر سکیں گے لون کی، تو اس وقت آپ ڈیفالٹ کریں گے، جو اس ٹائم کنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مین پوائنٹ پہ کہ کیا اگر اس صورت خدا نخواستہ بن بھی گئی تو ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا جو بینک میں پڑا ہے۔ تو اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ دوستو بینک میں 2 قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، کرنٹ اور سیونگ، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوست جنہوں نے کرنٹ میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ان کے تو لیے پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ بینک کرنٹ اکاؤنٹ پہ کوئی پروفٹ نہیں دیتا اور وہ ایٹ اے ٹائم آپ کے اکاؤنٹ میں محفوظ رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی سیونگز ہیں، اکاؤنٹس ہیں جو کہ بڑے بڑے اداروں کے، سرکاری ادارے، کالج، یونیورسٹیز، ایکس وائی زیڈ، اور کچھ لوکل لوگ ہیں، بزنس مین ہیں جنہوں نے اپنی سیونگ میں اماؤنٹس رکھی ہوتی ہیں۔ تو بینک نے اب سیونگ کا اگر آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو پروفٹ بھی دوں گا، تو وہ پروفٹ کہیں سے ارن کر کے دے گا نا، اس نے اپنے ایکسپنسز مینیج کرنے ہیں، اپنے سٹاف کی سیلریز ہیں، جس برانچ میں آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہے اس برانچ کے ایکسپنسز کو بھی مینیج کرنا ہے، یوٹیلٹی بلز بھی ہیں، تو وہی آپ کی انویسٹمنٹ کو کہیں انویسٹ کرے گا، آگے وہاں سے جو ارننگ لے گا پروفٹ اس میں سے کچھ آپ کو دے گا کسٹمر کو جو کہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اور کچھ خود رکھے گا اور کچھ برانچ کے ایکسپنسز میں مینیج کرے گا۔ اگر ایسی کوئی صورت ڈیفالٹ کی بن جاتی ہے تو آپ فی الفور جب بینک جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ مجھے میری پیمنٹ واپس دیں، چونکہ آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے تو بینک نے کہیں انویسٹ کیے ہوئے ہیں۔ نارملی اگر آپ کو کوئی بڑی پیمنٹ نکلوانی ہے اکاؤنٹ سے تو آپ فی الفور اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ بینک جائیں گے، تو فی الفور بینک کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹس نہیں ہوتی، بینک ارینجمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ارینجمنٹس یہ ہے کہ اگر آپ نے 30 40 50 لاکھ کی پیمنٹ چاہیے تو آپ کو 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا کچھ ٹائم پہلے بینک کو انفارم کرنا ہے کہ فلاں دن فلاں ٹائم مجھے 40 50 لاکھ روپے چاہیے، تو آپ کائنڈلی ارینج کریں، تو بینک 2 سے 3 4 دن میں جو آپ کے ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو ارینجمنٹ کر کے دے دیتا ہے۔ تو شارٹ کٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی سین بن گیا اور بینک کرپٹ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، تو بینک آپ کی پیمنٹ آپ کو ہر حال میں واپس کرے گا۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی کہ آپ کا پیسہ ختم ہو جائے گا اور ملک ڈوب گیا تو پیسہ بھی ڈوب گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بینک جو ہے وہ ایک مالیاتی ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ اپنی ارننگ کرتا ہے، اپنا کماتا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ الٹا گورنمنٹ کو قرضے دیتا ہے، گورنمنٹ سے لیتا کچھ نہیں ہے، کوئی گرانٹ کوئی ایڈ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ تو بینک آپ کا پیسہ سیف اینڈ سیکیور ہے، کہیں پہ بھی ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں، اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا ملک اس صورت میں نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں گے آپ بھی اور ہم بھی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ڈیٹیل میں سمجھ آ گئی ہوگی، لہٰذا بینک میں اکاؤنٹ کھولنے سے نہ گھبرائیں، پیمنٹ پڑی ہے تو پڑی رہے، مزید ہے تو انویسٹ کریں، سیکیور ہے، سیونگ ارن کریں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھیں تاکہ اس طرح کی اہم ویڈیو سے آپ کو انفارمیشن ملتی رہے اور آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلے اہم ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔